الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں جن لوگوں کو ایک طرح کے امتحان سے گزارا، ان میں ایک بڑی شخصیت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حمنہ بنت جہش تھیں۔ ایک بڑی ہستی حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی تھی اور تیسرے مصطح ابن اساسہ تھے۔ یہ آخری مرحلہ ہے ام المومنین رضی اللہ عنہا پہ تہمت کا، اور کئی ہفتے سے یہ واقعہ چل رہا تھا اور 18 آیات مسلسل نازل ہوئیں، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی اس کیفیت سے باہر آئے اور پیشانی مبارک تر بتر ہو رہی تھی، اور ام المومنین کہتی ہیں کہ آپ نے اپنا پسینہ پیشانی کا صاف کیا، یا مناسب لفظ یہ کہ اسے پونچھا، اور اس کے ساتھ ہی آپ بہت زیادہ ہنسے، اور آپ نے کہا کہ بشرا لک، مبارک و عائشہ، بشارت کی بات نازل ہوئی، اور پھر میرے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور شفقت سے میرا ہاتھ پکڑا، اور میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، اور میں نے کہا نہ تو میں اپنے والدین کی تعریف کروں اور نہ اللہ کے رسول آپ کی اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی، میں تو اللہ کی تعریف کروں جس نے میرے بارے میں آیات نازل کی۔ یہ ایک بیٹی کا ناز تھا جو اس کے والدین کے ساتھ تھا، یہ ایک بیوی کا جو اپنے شوہر کی محبوبہ تھی اس کا ناز تھا جو اس نے اپنے شوہر کے متعلق کہا۔ اور جن لوگوں نے اس چیز میں حصہ لیا تھا ان میں عبداللہ ابن ابی تو خیر بانی مبانی اس چیز کا تھا، اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو متوجہ کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اس الزام میں جو مرکزی شخصیت ہے والذی تولا، اور جس نے سارا دار و مدار اٹھایا ہے اس معاملے کا، اللہ اسے عذاب دے گا قیامت میں شدید، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ حمنہ بنت جہش کو درے لگائے گئے یا نہیں لگائے گئے، دونوں آراء اس بارے میں ہیں۔ حمنہ در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہونے کے علاوہ چونکہ سالی بھی تھیں، اور ان کی بہن حضرت زینب بنت جہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، تو انہوں نے اپنی بہن کی وجہ سے بھی اس چیز میں حصہ لیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی امیمہ بنت عبد المطلب کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں، اور حمنہ بنت جہش مہاجرات میں سے تھی۔ حمنہ نے اس ایک کیس میں یقیناً وہ آئی ہیں سامنے، مگر بڑی شان کی خاتون تھیں، کسی کے دل میں ان کے متعلق بری چیز نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے ان کو امتحانات سے گزارا،
اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد میں جتنے لوگ زخمی ہو گئے تھے یہ ان کی مرہم پٹی کرتی رہیں، لوگوں کو پانی پلاتی رہیں، اور احد کے دن ہمنا سارے مسلمانوں کے کام آتی رہیں۔ بس تقدیر کی ایک بات تھی، جیسے عورتوں میں کبھی ہو جاتا ہے، اس معاملے میں وہ آ گئیں، اور ہمنا رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی مصعب ابن عمیر سے، اور مصعب رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے احد میں تو پھر ان کا نکاح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تھا، اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو انہی سے اللہ نے ان کا بیٹا محمد عنایت فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام رکھنا پسند کرتے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا بیٹا پیش کیا بچہ، اور کہا اللہ کے رسول اس کو نام دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموہ باسمی، ابوبکر بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام محمد رکھا، محمد بن ابوبکر یہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی محمد بن علی تھا، اور تیسرے سعد رضی اللہ عنہ تھے، اور سعد کے بیٹے کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن سعد بن ابی وقاص رکھا تھا۔ اور ہمنا کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا ہے، ہمنا کا ذکر عام طور پہ آپ کو ملے گا خواتین کی طہارت کے باب میں، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول انما اسج سجن، اللہ کے رسول میں تو خون سے بھیگ جاتی ہوں، میرا معاملہ کچھ بتائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طہارت کے احکامات سے آگاہ فرمایا تھا۔ اور ہمنا کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو طلحہ رضی اللہ عنہ لے گئے اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، نام رکھ دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن طلحہ ان کا نام رکھا تھا۔ تو یہ چار محمد بہت مشہور ہوئے، محمد بن ابوبکر، محمد بن علی، محمد بن سعد اور محمد بن طلحہ۔ اور یہ جو محمد بن طلحہ تھے، ان چاروں میں سب سے زیادہ خدا کی عبادت گزار بندے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، ان کی والدہ ہمنا نے جو بھی کردار ادا کیا تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، ان کے بیٹے نے ساری کسر اور کمی پوری کر دی، تلافی کے مافات کر دی، اور یہ جنگ جمل میں رہے ہیں، پھر حضرت طلحہ اپنے والد کے ساتھ رہے ہیں، اور محمد ابن طلحہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں جنگ جمل میں اپنی جان لگا دی، اور جان ہار گئے، بازی جان کی، اور شہید ہو گئے، اور شہادت بھی اتنی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا زاہد اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا عبادت گزار آدمی متاثر تھا تو محمد بن طلحہ سے، چنانچہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے والد بالکل جوان محمد بن طلحہ کی شہادت پر روئے، اور جب لاش پہ آئے تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور بار بار کہتے تھے کہ محمد تجھ جیسا آدمی ماں نے جنم نہیں دیا جو اللہ کی اتنی عبادت کرنے والا ہو، محمد ابن طلحہ تیری عبادت آفرین ہے تیرے اللہ کے ساتھ تعلقات پہ۔ یہ محمد بن طلحہ تھے، اور ان کی والدہ حمنہ بنت جہش تھیں، اس لیے یہ سارے لوگ ہی بڑے تھے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اپنی بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے لیے کیا تھا تاکہ بہن کی عزت اور توقیر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اضافہ ہو جائے، لیکن خود حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی حال تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس ساری روایت میں بخاری میں آخر پہ کہتی ہیں کہ اس میں جو بچی رہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھیں قدرتی طور پہ یعنی ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے وہ دو گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور اسی میں یہ زینب بنت جہش اسدیہ تھیں، اور اسی گروہ میں حضرت جویریہ خزاعیہ تھیں، اور اسی گروہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اہلیہ محترمہ وہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زینب تھیں، اور پانچویں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی جویریہ، اور وہ بھی انہی کے ساتھ تھیں۔ یہ 5-6 خواتین تھیں جو ذہنی طور پہ ایک دوسرے کے ہم آہنگ تھیں، مگر زینب بنت جاحش کے متعلق ام المومنین گواہی دیتی ہیں کہ وہ بچی رہی، اور کہا کہ عصمتہ الورع، اس کے تقوی نے اسے بچا لیا۔ اور ام المومنین حضرت زینب بنت جاحش اتنی بڑی خاتون تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر انہا اواہا، میری بیویوں میں یہ جو زینب ہیں بنت جاحش یہ بہت اواہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ اواہا کون ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا خاشعۃ متضرعہ، اللہ کے سامنے جھک جانے والی، آہیں بھرنے والی، رونے والی، بہت ہی زیادہ خدا سے ڈرنے والی، یہ زینب بنت جاحش تھیں جو حمنہ کی دوسری بہن تھیں۔ اور زینب بنت جاحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہونے کی وجہ سے ایک خاص انداز بھی تھا۔ وفات سے پہلے خواتین ساری جمع تھیں اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اب آپ دنیا سے جاتے ہیں، آپ کی کون سی بیوی سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطولکن یدن، تم میں سے جس عورت کا ہاتھ سب سے کھلا ہے، اطولکن کے 2 معنی ہو سکتے تھے، ایک کھلا ہاتھ اور ایک لمبا ہاتھ، تو جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملے گی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم نے ایک لکڑی لی اور ہم سب عورتوں نے اپنے ہاتھ ناپے، تو کسی کا ہاتھ بڑا نکلا تو ہم نے کہا سب سے پہلے تم خوش نصیب ہو جو ان سے جا کے ملو گی۔ لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں زینب کا انتقال ہوا بنت جاحش کا، تو پھر ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ تم میں سب سے زیادہ سخی، اتنی سخی تھیں زینب بنت جاحش، اتنی سخی تھیں کہ ادھر کہیں سے خلافت سے پیسے آئے انہوں نے خرچ کر دیے، طائف سے کھالیں منگواتی تھی جانوروں کی، ان کو دباغت دیتی تھی، ان کا کاروبار کرتی تھیں، اور سارے پیسے جو آتے تھے ضرورت سے بچ جاتے تھے کھالوں کے کاروبار سے، اسے اللہ کی راہ میں دے دیتی تھیں۔ حتیٰ کہ زینب بنت جاحش رضی اللہ عنہ ام المومنین کے انتقال کا وقت آیا ہے اور قبر کھودی جا رہی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین گزرے اور انہوں نے کہا خیمہ لگاؤ اپنے لوگوں کے لیے تاکہ قبر کے ساتھ بیٹھیں، ذرا آرام سے مزدور لوگ بیٹھیں اور یہاں پر بیٹھ کر وہ سانس لیں، پانی پئیں، تاکہ ام المومنین کی قبر اچھی طرح کھودنا۔ اور ام المومنین رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی عجیب طرح سے ہوا، بس باتیں وہ کر رہی تھیں اور کہنے لگیں کہ دیکھو ایک کفن تو میرا ہے جو میں نے اپنی کمائی سے خرید کے رکھا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے انتقال پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اس کے احترام، اس کی عزت، اس کی وقعت کی وجہ سے امیر المومنین میرا کفن بھیجیں گے عمر، تو دونوں میں سے ایک بس اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا۔ اور پھر کہنے لگیں کہ تم مجھے قبر میں اتارو گے تو میرے بچوں اگر تم سے ہو سکے تو قبر میں اتارتے ہوئے جو چادریں میری کمر پہ اور میرے سر پہ ڈالی جائیں گی یہ چادریں بھی اللہ کی راہ میں دے دینا، اللہ کی طرف صدقہ بھیج دینا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ بڑے مناقب ہیں ان کے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر آیا تو ہم ضرور ان کی شخصیت پہ ان سب پہ بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیوں اتنی کی تھی۔ اس سے ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑا احترام کرتے تھے امہات المومنین کا، اور کمال کی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی کفن کا بھجوانا، ہر ایک کے الگ وظائف مقرر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام کرنا۔ یاد رکھو جو نسبتوں کا احترام نہیں کرتا وہ آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا فضل اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسرے اس میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، اگرچہ وہ آ گئے لوگوں کے کہنے پہ،
لیکن حسان ابن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی تو شعراء تھے، عبداللہ ابن رواحہ تھے، حسان ابن ثابت تھے اور کعب ابن مالک تھے۔ حسان ابن ثابت سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے تھے، آپ کی شخصیت کا، آپ کے غزوات کا۔ عبداللہ ابن رواحہ اس میں آپ کے شریک تھے اور کعب ابن مالک بھی، لیکن عبداللہ ابن رواحہ کفر کے خلاف بولتے تھے، عبداللہ ابن رواحہ نظریات کے خلاف بولتے تھے۔ حسان ابن ثابت واحد صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برابر میں مسجد نبوی میں آپ نے ممبر رکھوایا اور آپ نے کہا کھڑے ہو، قام خطیباً، حسان کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، جھومتے تھے، اور آپ نے کہا حسان مجھے لوگ برا کہتے ہیں، تم میری تعریف کرو گے؟ ان کا اللہ کے رسول کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کی زبانوں سے مجھے بچاؤ گے؟ ان کا اللہ کے رسول کیوں نہیں بچائیں گے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسان تم کس کس کو برا کہو گے؟ مجھے تو عمر بن العاص برا کہتا ہے، مجھے تو ابو سفیان برا کہتے ہیں، وہ ابن عمی اور میرے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو کچھ کہو گے، دادا کو کچھ کہو گے، تو میرا اور ان کا دادا تو ایک ہے، پھر ہوگا کیا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات کہی، یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ اور ابو بکر سے سیکھو کہ شاعری میں کس طرح لوگوں کی توہین کرتے ہیں اور کس طرح کسی کو بچاتے ہیں۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے سکھایا شاعری کا کہ دیکھو اس طرح شعر کہنا ہے، اس کو بچانا ہے اور اس کو نہیں بچانا۔ اللہ کی شان، حسان ابن ثابت نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے قصیدہ پڑھا اور چند دنوں میں وہ قصیدہ مکہ پہنچا، اور مکہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو بے ساختہ پہلا جملہ انہوں نے کہا، ان کا اللہ کی قسم یہ جو قصیدہ حسان کا ہے نہیں کہہ سکتا جب تک کہ ابو بکر نے اس کی مدد نہ کی ہو۔ دیکھو مجھے کیسے انہوں نے تانے دیے ہیں، میرے جد امجد کو بچا گئے ہیں، سب کو بچا گئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جانتے ہیں کہ میرا اور ان کا نسب کا رشتہ کیا ہے۔ کہنے لگے حسان کی مدد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اور حسان ابن ثابت اس شاعری اور قصیدے کو پڑھتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسان ان قصیدوں کو اب پڑھنا چھوڑ دو۔ اور پھر انہوں نے کہا جن لوگوں کی تم مذمت کرتے ہو اور برا کہتے ہیں قدمو، پہنچ گئے اپنے پروردگار تک، جو کافر تھے اللہ ان سے انتقام لے لے گا، جو مومن ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخص کا مرنے کے بعد برے الفاظ سے تذکرہ کیا جائے، حسان چھوڑ دو۔ اور پھر دوسری بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، ان کا حسان اگر یہ قصیدے تم پڑھتے رہو گے تو ان کی اولادیں جو اب مسلمان ہو گئی ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ام حکیم یہ بنت خالد جو ہیں کہتی ہیں ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کر رہی تھیں، اور کسی نے تذکرہ چھیڑا طواف کے چکروں کے درمیان ایک عورت نے، اور اس نے کہا ام المومنین حسان نے آپ پہ تہمت لگائی تھی۔ انہوں نے کہا چپ رہو، حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور میں نے ایک دن حسان کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عائشہ بالکل حسان اتنا ہی اچھا۔ پھر دوسری ام حکیم بولی اور اس سے کہا اس نے آپ کے بارے میں یہ شعر نہیں کہا تھا، یہ شعر نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا کمال کرتی ہو، میرے بارے میں حسان نے اگر کچھ کہا بھی تھا تو یہ کیوں نہیں یاد کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کتنی تعریف کی تھی۔ اور پھر فرمانے لگیں حسان یقیناً جنت میں پہنچ گیا ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش تھے۔ بس سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کا معیار یہ ایک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خوش تھے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 لوگوں کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا ہے اس پہ جو انہوں نے خود تبصرہ کیا ہے، انہوں نے کہا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وَقَانَ عَنْهُمْ رَاضٍ، اور یہ 6 آدمی ایسے ہیں جن سے وہ مکمل طور پر خوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اس لیے لوگ ڈرتے تھے، بچتے تھے۔
حتیٰ کہ صاحبزادی صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ اپنے والد کے پاس گئیں اور جا کر بات کی کہ زینب بنت جاحش نے مجھے بھیجا ہے اور یہ باتیں کہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کیا تم سمجھتی ہو کہ مجھے ناراض ہونا چاہیے؟ ان کا بالکل نہیں ابا، میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کروں گی جس سے آپ ناراض ہو۔ اور وہ واپس پلٹیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا تو فاطمہ نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا، اسے کہا اللہ کی قسم زینب پھوپھی میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات نہیں کروں گی جس سے میرے والد ناراض ہوں، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ کی توہین ہے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اسی لیے اللہ بار بار قرآن میں اپنا ذکر کرتا ہے اور پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اپنی بات کرتا ہے پھر ان کی بات کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سبحو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اور دیکھو لوگو عزت کرو احترام کرو، کس کا؟ قرآن کہتے ہیں یہاں پہ سکتہ ہے اور اس کے بعد ہے وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی تعریف بیان کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، تعظیم کرو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈرتے تھے اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے ناراض ہو جائیں، تو اس واقعے میں ان لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ پھر آخر پہ کردار رہ جاتا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، ان کی شخصیت چونکہ اسی کا بیان چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کردار ادا کیا تھا وہ بھی عرض کریں۔